اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ ونظم امرکم اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں ابتدائی میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی وہ بہترین سفارش ہے، بہترین وصیت و نصیحت ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دے سکتا ہے، جس کے سائے میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سعادت ہے۔ آج کا دن اہم اس لیے بھی ہے کہ جو مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور حج کا دن اور حج کے آغاز کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ اس سال خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ اسی سائے میں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے۔ جن لوگوں نے ماہ رمضان میں دعا کی تھی، پروردگار ہمیں حج نصیب ہو، وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اور وہ لوگ پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں رمضان طلب کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، اور حج در حقیقت عطائے پروردگار عالم ہے۔ پروردگار عالم کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اور حج بڑی عبادت ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ ضیافت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا مہمان بنایا ہے، خاص انویٹیشن بھیجا ہے کہ وہ آئیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، طواف کریں اور مناسک کے حج کو انجام دیں۔ اور اس عبادت میں ہر عبادت نہاں ہے، ہر عبادت چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور انسان کو ایک ایسی عظیم تصور، ایک خوبصورت زندگی کا عطا کرتے۔ اس میں ہر کمال چھپا ہوا ہے، اس میں مغفرت سے لے کر معرفت تک اس عبادت میں وہ کمال موجود ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی زیارت، حج پر جانا در حقیقت میں اس لیے بیان کروں تاکہ ہم اس گفتگو کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان حجاج کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ تین ایسے دن ہیں جو آج کا دن، یوم الترویہ کل کا دن، یوم عرفہ اور پرسوں کا دن جو مینا اور قربانی کا دن ہے، ان تین دنوں میں اپنے آپ کو ہم حجاج سے جوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعمال کو بھی قبول کرے کہ جو ہم حجاج کے سائے میں چلنا چاہتے ہیں۔ ایک تصور ہمارے ذہن میں رہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلاتا ہے۔ در حقیقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کئی برکتیں عطا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت در حقیقت برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ وحی کی سرزمین ہے، جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، سورہ نازل کی، قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہر قدم پر کوئی نہ کوئی سورہ، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی آیت، جہاں جہاں ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں، گئے ہیں، رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، آرام کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا ہے۔ گھر کے باہر رہے تو آیتیں آئی ہیں، گھر کے اندر رہے تو آیتیں آئی ہیں۔ مکہ اور مکہ کے سراؤنڈنگز میں جو آیتیں اور سورے نازل ہوئے ہیں انہیں مکی سورے اور مکی آیتیں کہتے ہیں۔ اور جب مدینہ آپ پہنچ گئے تو وحی کا سلسلہ بھی مدینہ پہنچ گیا۔ جو سورے، جو آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں انہیں مدینہ سورے، مدنی سورے اور مدنی آیات کہتے ہیں۔ ہر قدم پر، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے ان سرزمینوں کو وحی کی سرزمین کہتے ہیں، لینڈ آف ریویلیشن کہتے ہیں۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، برکتوں سے
بھری ہوئی سرزمین ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعائیں کی تھیں جب آپ نے اپنے چھوٹے سے قافلے کو مکے کی سرزمین میں چھوڑا تھا، ڈیزرٹ میں کوئی نہیں تھا وہاں پر. حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار رب اجعل ھذا بلدا، سب سے پہلے پروردگار اس ڈیزرٹ کو شہر میں بدل دے، اس ڈیزرٹ کو ایک ایسی جگہ میں بدل دے کہ جہاں لوگ آئیں وہاں پر بسیں. کوئی ویرانے میں رہنا پسند نہیں کرے گا، ایک شہر بن جائے تاکہ لوگ آ کر وہاں پر بس سکیں اور زندگی گزار سکیں. نہ تنہا شہر ہے، ہر شہر رہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہی شہر رہنے کے قابل ہوتا ہے جہاں امن پایا جاتا ہے، جہاں اطمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے. فوراً حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار ایسا شہر ہو جہاں پر امن ہی امن ہو، ایسا شہر ہو جہاں پر پیس ہو، انسان اپنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس کے جان پر کوئی حملہ نہ کرے، اس کے مال پر کوئی حملہ نہ کرے، اس کے گھر پر کوئی حملہ نہ کرے، اس کے ناموس پر کوئی حملہ نہ کرے. حتیٰ ایک مجرم بھی خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگز میں داخل ہو جائے اس کو حکم ہے کہ پکڑا نہ جائے جب تک وہ خود اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے. ہاں کچھ احکام ہیں، اس کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، اسے بزنس کرنے نہ دیا جائے، لیکن جب تک وہ خانہ مکے کی سرزمین میں ہے اسے حکم ہے کہ ایک چور کو بھی پکڑا نہ جائے، اسے اسیر نہ بنایا جائے. یہ اور بات ہے کہ سارا مکہ اگر چوروں کے ہاتھ میں چلا جائے تو مسائل کا حل کرنا دشوار ہو جاتا ہے. امن کی سرزمین، پیس کی سرزمین ہے، اطمینان حاصل کرنے کی سرزمین ہے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تب بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا وردق اہلہ من الثمرات، پروردگار یہاں بہترین پھل ہوں، بہترین غذائیں ہوں، لوگ آئیں بزنس کریں لے آئیں. اگرچہ ڈیزرٹ ہے، کوئی عمارت وہاں مضبوط بن نہیں سکتی تھی پہلے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کوئی فارمنگ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی سرزمین بنا کر یمن والوں کو، سیریا والوں کو بلایا کہ آؤ اس شہر میں بزنس کرو، اپنے ساز و سامان کو بیچو تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فائدہ ہو، وہ اطمینان والی زندگی گزار سکیں. آج اس سرزمین میں رونق ہے، آج اس سرزمین میں جان ہے، یہ عطائے پروردگار عالم ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. چھوٹا سا قافلہ حضرت ابراہیم نے وہاں پر چھوڑا اور دعا کی پروردگار محبت بھی ہو، لوگ چاہنے لگے، امن ہو، رزق ہو، لگاؤ نہ ہو، چاہت نہ ہو، محبت نہ ہو، وہ شہر بھی اچھا نہیں لگتا ہے. کتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا، شہر بنایا، امن قائم کیا، رزق کے ذرائع فراہم کیے، اور وہاں پر لوگوں کا لگاؤ ہے، محبت ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں، لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. بعد حضرت ابراہیم نے کہا رسول بھی چاہیے، ایک ایسا رسول جو عالم انسانیت کو توحید کا پیغام دے سکے، تعلیم دے سکے، تربیت کر سکے. مجھے ایسا رسول بھی اس سرزمین سے چاہیے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ایسا رسول بھیج انہی لوگوں میں سے کہ وہ آئے لوگوں کی ہدایت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سرزمین سے اٹھایا اور آپ نے تبلیغ کیا ساری دنیا میں. اس سرزمین سے جو اسلام نکلا تھا، قرآن کا پیغام شروع ہوا تھا، آج دنیا کے گوشے گوشے میں وہ پیغام پھیل چکا ہے. بلیسنگ سے مکہ مکرمہ میں انشاءاللہ جو لوگ حج پر ہیں وہ ان باتوں کو بھی سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکتوں والی سرزمین بنانے کے بعد احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، احادیث میں ہے کہ بہت سارے فائدے حج کے ہیں، مکہ مکرمہ جانے کے فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال اور ہمارے گھر کی حفاظت کرتا ہے. جو لوگ دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری بزنس کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا. حدیث میں ہے کہ امام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر تم اللہ کے لیے گھر سے نکل پڑے ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تمہارے مال کی حفاظت اور تمہارے
عیال اور گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب انسان کچھ پیسہ خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے نقصان ہو رہا ہے، اتنا پیسہ دوں حج پر جاؤں، اتنی قیمت ادا کروں اور حج پر جاؤں۔ حدیث میں ہے کہ گھبراؤ نہیں، جتنا تم پیسہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حجو یا حجو تغتنو، تم حج کرو، حج پر جاؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنائے گا، بزنس کے راستے کھلیں گے، تجارت کے راستے کھلیں گے، تمہارے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ما رأیت شیئا اسرع غنا ولا انفع للفقر من ادمان حج هذا البیت، میں نے کوئی ایسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی بھی ایسی عبادت کو نہیں دیکھا جو انسان کے فقر کو دور کرتی ہو اور انسان کے مال میں برکت عطا کرتی ہو، سوائے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ جو آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ مالداری سے اور وہ قریب ہوتا ہے، اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، فقر سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی تصور کبھی پیدا ہوتا ہے بدن بیمار ہو جائے گا، بدن میں سستی آ جائے گی، اتنی بڑی عبادت انسان کیسے انجام دے گا؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں حجو واتمرو وتصح اجسامکم، تھوڑی دیر کے لیے زحمت ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے بدن میں تکلیف ہوگی، گھبراؤ نہیں، حج کا نتیجہ تمہارے بدن کی تندرستی اور سلامتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف تمہارے بدن کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، صحت اور ہیلتھ حج کا نتیجہ ہے۔ پیسہ خرچ کرتا ہے، صحت خرچ کرتا ہے آدمی، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ فائدے ہیں جو حج کے ہیں، انشاءاللہ ابھی سے ذہن میں رہے گی تاکہ ہم آئندہ سال حج پر جا سکیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ایک اور فائدہ بھی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ حج ہر سال حج پر ہمارے اور آپ کے آخری امام دمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لاتے ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی امام سے ملاقات ہوتی۔ یفقد الناس امامہ فیشہد الموسم فیراہ ولا یرونہ، امام حاضر ہوتے ہیں حج کے موسم میں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ مشکل ہوتا ہے امام کو ریکگنائز کرنا، امام کو پہچاننا۔ ہاں اس وقت کنفیس کریں گے جب امام ظہور فرمائیں گے، امام کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کو سارے مناظر یاد آئیں گے۔ ہاں ان کو میں نے طواف کے دوران دیکھا تھا، ان کو میں نے مینا کے میدان میں دیکھا تھا، ان کو میں نے روضہ پیغمبر اسلام میں زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب انسان کنفیس کرے گا۔ لیکن ایک ملاقات ہے، معنوی ملاقات ہے، چاہے ہاتھ سے ہاتھ ملے یا نہ ملے، یا آنکھ کو دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، انسان ایک معنوی ایک اسپریچول زیارت جو امام کو محسوس کرتا ہے، یہ احساس خود انسان کے ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے۔ یہ احساس خود انسان کی زندگی کو معطر بنا دیتا ہے، خوشبودار بنا دیتا ہے کہ میں اس جگہ پر جا رہا ہوں جس جگہ پر ہمارا امام بھی موجود ہے۔ انسان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک نئی طاقت اور ایک نئی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں کئی روایتوں میں تاکید ہے صرف عبادت کو ظاہری عبادت کے طور پہ نہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ہر عبادت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ کمال والے شرائط ہیں، کچھ صحت والے ہیں، صحت کے شرائط الحمدللہ، کچھ احکام بتائے جاتے ہیں، کچھ رولنگز بتائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہم جو ایمفسائز کرتے ہیں وہ رولنگز پہ ہیں، احکام پہ ایمفسائز کرتے ہیں، کس طرح حج کیا جائے، کس طرح احرام پہ باندھا جائے، کس طرح نیت کی جائے۔ اور جو ایک مرحلہ اور بڑھ کر ہے، رولنگز کے احکام سے بڑھ کر ہے، وہ آداب حج ہے، وہ ایٹیکیٹس آف حج ہے کہ حج کو کس طرح بجا لائے، لوگوں کے ساتھ انسان کا رابطہ کیسا ہو۔ بڑی خوبصورت روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ حاجی وہی در حقیقت حاجی کہلانے کا حقدار ہوگا جس کا بیہیویئر اچھا ہوگا، اسی کا حج ایکسیپٹ کیا جائے گا جس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر عبادت کرنے والے کے لیے، خصوصی طور پر حج کرنے والے کے لیے، امام فرماتے ہیں 3 صفتوں کا اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک، اپنے آپ کو ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے بچائے، انسان اپنا دامن حرام سے بچائے۔ ایک، 2، اپنے غصے اور غضب کو کنٹرول کرے،
اس کا آیت ہے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. لڑائی کی اجازت نہیں ہے، جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، غصے کی اجازت نہیں ہے. ایک ٹریننگ ہے یہ کہ انسان واپس آئے تو اپنے دامن کو حرام سے بچا سکے اور اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے. جو تیسرا جملہ ہے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے جو ہر عبادت کا نتیجہ ہے. امام فرماتے ہیں وہ حسن الصحابت لمن صحبہ، جو اس کا ساتھی ہے، ساتھ چلنے والا، کمرے میں رہنے والا، ساتھ دعائیں کرنے والا، ساتھ عبادت کرنے والا. کوشش کرو ہمارا برتاؤ، ہمارا بیہیویئر اس کے ساتھ اچھا ہو، اللہ کو راضی کرے اور اپنے اخلاق سے بندوں کو بھی راضی کرے. اگر کوئی کسی بندے کو مجھ سے تکلیف ہو، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، ممکن وہ عبادت احکام کے اعتبار سے صحیح ہو لیکن قبولیت کے درجے تک پہنچنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام ایک حج کے ان ایٹیکیٹس کی طرف توجہ کرے، اور جو دوسرا مرحلہ جو اس سے بھی بڑا مرحلہ ہے وہ حج کی فلسفی کی طرف توجہ کریں. حج کا فلسفہ کیا ہے، حج کے سیکریٹس کیا ہیں جسے اسرار حج کے طور پر بیان کیا گیا. اگر ہم زمزم کا پانی پی رہے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے، اگر ہم طواف کر رہے ہیں اس کے پیچھے سیکریٹ کیا ہے، فلسفی کیا ہے، ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. ان ساری چیزوں کا محصل اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایک لفظ میں بتائیے تو وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، خصوصی طور پر حج، جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان اپنی عبادت کے ہر لمحے میں، ہر گوشے میں سنسیئر بن جائے. اللہ کے لیے قدم جو بھی اٹھائے اللہ کے لیے. اخلاص پہلی شرط ہے عبادتوں کو قبولیت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے. اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں الحج حجان، حج للہ و حج للناس. زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں کوئی نمازی نہیں کہتا، زندگی بھر روزہ رکھتے ہیں کوئی روزہ دار نہیں کہتا. ایک سال پہ حج پہ چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب السلام علیکم. لوگ نام بھول جاتے ہیں اور حاجی صاحب سے یاد کرتے ہیں. پیسہ خرچ کیا نا بھی بندے نے، بہت پیسہ خرچ کیا ہے، گیا ہے، محنت کی ہے، حج کیا ہے، حاجی صاحب کے طور پر یاد کرتے ہیں. اگر کسی کے نام پہ خدا نخواستہ ایسا ہو نام سے پہلے حاجی لکھنا بھول جائیں تو ممکن ہے انسان ناراض بھی ہو جائے کہ آپ نے الحاج نہیں کہا اور حاجی صاحب نہیں کہا. کیوں؟ محنت کی ہے، لیکن یاد رہے وہ محنت اور وہ کوشش، وہ خرچ اللہ کے لیے ہو، سنسیئرٹی ہو. اگر نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہو، تو پھر وہ عبادت صرف عبادت کی شکل باقی رہ جاتی ہے، عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے. حج دو طرح کے حج ہیں، ایک حج اللہ کے لیے، ایک حج لوگوں کے لیے. جو اللہ کے لیے حج کرے گا اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے، جو لوگوں کے لیے حج کرے گا تو وہ لوگوں سے ثواب لے لیتا ہے. جو تعریف سنا ہے، جو مدح اس کی ہے لوگوں نے، ثواب اس کو مل گیا ہے، آخرت میں اس کا ہاتھ خالی کے خالی رہے گا. تو کوشش کریں کہ یہ سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. ہماری روزانہ عبادتوں سے لے کر خانہ کعبہ کی زیارت تک وہ بنیادی شرط ہے، اخلاص ہے. جو اخلاص سے کوئی بھی کام انجام دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو قبول کرتا ہے. پروردگار ہمیں ہر عبادت میں سنسیئرٹی اور اخلاص کو عطا فرمائے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین صفت ہے اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانے کے لیے. جن لوگوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے کامیابی کے پیچھے جو اہم ترین صفت نے اہم رول ادا کیا ہے وہ تقوی ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گاڈ کانشیس ہوتے ہیں، اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابیوں کے راستے کھول دیتا ہے. جہاں پر حج ایک انفرادی عبادت،
جہاں پر انسان انڈیویجولی طور پر عبادت کرتا ہے، حاجی بن جاتا ہے، وہیں پر حج قیام کی جگہ ہے، وہیں پر حج ایک سٹینڈ لینے کی جگہ ہے۔ وَجَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ انسان کبھی قیام نماز کے لیے کرتا ہے، کبھی انسان کو قیام کرنا ہے ظلم کے خلاف، کبھی انسان کو قیام کرنا ہے جو ستم دنیا میں ہو رہے ہیں، جو خصوصی طور پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اس کے خلاف قیام کرنے کی بھی جگہ ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سیمینار، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے طور پر اس حج کو لینا چاہیے، تاکہ وہاں سے اگر کوئی مسلمان واپس آنا چاہے اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے ولیجز میں، تو ایک پیغام لے کر آئے۔ وہ پیغام کون سا پیغام ہونا چاہیے؟ وہ کون سا پیغام ہم لا سکتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے میں نے اشارہ کیا تھا، ہم زمزم لانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، زمزم لے آئیں تاکہ ہمارے جسموں سے بیماری دور ہو، اور ایک اتحاد کا پیغام بھی لے کر آئیں تاکہ ہماری روح کی بیماریاں بھی دور ہو سکیں، تاکہ ہماری اسپرچول جو ڈیسیزز ہیں ان کو بھی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ حج کا پیغام یہ ہے کہ انسان اتحاد کا پیغام لے کر آئے۔ مشکلوں کا حل اس حج سے تلاش کیا جا سکتا ہے، جو مسلمان ملکوں میں پرابلمز ہیں اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک سیمینار ہم بلانا چاہیں دارالسلام میں، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان سے پوچھیں جنہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے، کتنی لوگوں سے سماجت کرنی پڑتی ہے، کتنی منت کرنی پڑتی ہے، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ہم سے بات کرو، یا ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حج وہ اس سیمینار کا نام ہے جہاں ہم کسی کو بلا نہیں رہے ہیں، لوگ خود بخود چلے آ رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جہاں ہر فکر کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر سوچ کے لوگ، ہر تہذیب اور کلچر کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ صحیح حالت میں ہیں، تندرستی میں ہیں، مشکلات ان کے ملکوں میں، شہروں میں نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی آتے ہیں اپنے آنکھوں میں ان مشکلات کو لے کر، اپنے ذہنوں میں مشکلات کو لے کر ان کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ خصوصی طور پر آج کے زمانے میں جہاں پر دنیا کی حالت اچھی نہیں ہے، کہیں اقتصادی پرابلمز ہیں، کہیں جنگ کے پرابلمز ہیں، کہیں لوٹ مار ہے، کہیں مار دھاڑ ہے، ایسے حالت میں حج کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ایک حج ابراہیمی، جسے ابراہیم والا حج ہو کہ ظلم اور شرک و کفر کے مقابلے میں قیام کر سکے۔ اگر یہ تصور اگر حج کا انسان لے کر آئے تو یقین مانیے ساری دنیا خوبصورت ہوگی۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے، کئی ملک ہیں جو تباہی کے دہانے پر ہیں، اقتصادی طور پر، اکنامکس کے طور پر، وہ انفلیشن کی طرف جا رہے ہیں، بھوک کی طرف جا رہے ہیں، پرابلمز کی طرف جا رہے ہیں۔ آج مسلمان ملکوں کے پاس اگر کوئی سہولتیں ہیں، کوئی فیسیلیٹیز ہیں، وہ مدد کر سکتے، مشکل حالات میں دوسرے ملکوں کے بھی کام آ سکتے ہیں۔ آج عرب ملک جن کے پاس پیٹرول ہے، جنہیں اللہ نے بڑی نعمت عطا کی ہے، آج وہ اس کے ذریعے سے دوسرے ملکوں کو مدد کر سکتے ہیں۔ کیا عرب ہمارے ملک سری لنکا کا ہاتھ تھام نہیں سکتے؟ کیا عرب ملک آج ایک کشتی تیل بھی چلا جائے وہ چیز ذہنوں میں یاد رہتی ہے؟ آج مسلمان مدد کر سکتے ہیں دوسروں کو، نہ تنہا اپنے پرابلم سالو کر سکتے ہیں، مسلمان ملکوں کے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، اسی طرح سے وہ افریقن ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں، سری لنکا کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج پریشانی کے دہانے پر ہیں، ہاہاکار مچی ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، بھوک سے مرنے کی عالم ہو گئی ہے۔ کیا اسلام اس کی تبلیغ نہیں کرتا؟ پیغام نہیں دیکھتا کہ میری پڑوس میں کوئی بھوکا مر جائے اور میرا پیٹ بھرا رہے، اور میں کہیں یہ سوچتا رہوں کہ دوسرے ملکوں کی مدد کے لیے جو مالدار ملک ہیں ان کے لیے تیل کی قیمت گھٹاتا جاؤں، ان کی مدد ہو جائے، غریب ملکوں کی کوئی مدد کا سوچا نہیں۔ یہ حج کا موقع ہے کہ جو انسان ایک پلان بنا سکتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کے ان کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اگر دلوں کو جیتنا نہ آئے تو ہم دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے۔ کتنا اچھا کہا کسی مفکر نے، انسان کو تین طرح کے لوگوں کو یاد رکھنا انسان کو ضروری ہے۔ ایک وہ جس نے مشکل میں ڈالا ہے، اس کو یاد رکھو، نہ کہ انتقام لینے کے لیے، لیکن یاد رکھو اپنی ترقی کے لیے۔ ایک وہ جس نے مشکل میں ڈالا ہے، پریشان کیا ہے، ایک ملک کو دوسرے ملک نے پریشان کیا، ایک شہر کو دوسرے شہر نے پریشان کیا، ہاں ایک فیملی کو دوسری فیملی نے پریشان، مشکل میں ڈالنے والے کو یاد رکھو تاکہ اسے بچا جا سکے۔ ایک وہ جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اس کو بھی یاد رکھو۔ کون کام آیا، کون چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن
بہترین انسان جس کو ہمیں یاد رکھنا پڑتا، لوگ یاد رکھیں گے۔ احسان سب سے بڑی صفت ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، حتیٰ چھوٹا سلام بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، ایک چھوٹی مدد بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جن کو یاد رکھنا چاہیے اور لوگ یاد رکھیں گے، ایک وہ جس نے لوگوں کو مشکل سے نکالا ہے، مشکل میں ہاتھ تھاما ہے، مشکل میں سپورٹ کیا ہے، چاہے بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر۔ حج کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کی زندگی کو سمجھیں، اور ایک اتحاد کا پیغام اور ایک دوستی کا پیغام، ساتھ چلنے کا پیغام اور ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام ہم حج سے لا سکتے ہیں۔ جس نے مشکل سے نکالا ہے اسے یاد رکھنا، اس کے لیے نمونہ آج کا دن ہے کہ ساری قوم، ساری ملت 61-60 ہجری میں مکے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک انسان ہے جو مکے سے نکل رہا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے تم نکل کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے۔ صرف کبھی لوگوں کو مشکل سے نکالا جاتا ہے، کبھی سوچ کو مشکل سے نکالا جاتا ہے، کبھی دین کو مشکل سے نکالا جاتا ہے، کبھی قرآن کو مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ حسین آج مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ کہ کیوں نکل رہے ہیں آپ؟ کیا تم نہیں جانتے دین مشکل میں ہے؟ تم نہیں جانتے مکتب مشکل میں ہے؟ اس کو نکالنا ہے۔ یہ واحد انسان ہے جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں یاد رکھنا ضروری ہے؟ اس نے ہمیں مشکل میں ڈالا نہیں، اس نے ہمیں مشکل سے نکالا ہے۔ آج حج کی شکل و صورت باقی ہے، آج دین کی جو شکل و صورت باقی ہے وہ اس نکلنے سے ہے، اس حسین مظلوم کے نکلنے سے، جس نے ایک مکے کو چھوڑا، کربلا کی طرف گئے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دین کا سب کچھ باقی رہے، عزتیں باقی رہیں، لوگوں کی ریسپیکٹ اور احترام باقی رہے۔ اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سلام ہو اس حسین مظلوم اور اس کی اولاد پر اور اس کے اصحاب پر جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور حق ہے کہ ہم حسین ابن علی کو یاد کر سکیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة. وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.